آج ہم انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کا دربان ان سے کہے گا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی۔ ان سے کہا جائے گا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ تو سب سے پہلی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو سب سے پہلے ربنا، رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، نام لے کر اللہ تعالیٰ کا پھر دعا کی جائے، جیسے یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا پھر ربنا یا اللہ۔ تو یہ رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ پھر اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا گیا۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، فابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وہ کہتے ہیں اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، اور ایمان سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کیا، اور اننا کہہ کے بات کو پکا کیا، ہم واقعی ایمان لے آئے ہیں، سچ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تجھ پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، جو بھی تیری طرف سے آیا سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ پھر فاغفر لنا ذنوبنا، اب یہ جو فا ہے نا، یہ سببیت کے لیے، یعنی ہمارے ایمان لانے کے سبب سے، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخش دیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب سے مراد کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہ ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہمارے اور آگ کے درمیان ایک ایسی اوٹ بنا دے کہ ہم وہاں جانے سے بچ جائیں، وہاں نہ گریں۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائی ہیں، اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ پھر ہے سورۃ الفرقان کی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی۔ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ ان کی دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں آتی ہے۔ یہاں بھی ربنا اصرف عنا کہا گیا ہے، ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی، اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ اس کو ہم سے پھیر دے۔ اب یہاں وقنا نہیں کہا گیا، یا یہ جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے، یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے، یعنی ان اسباب سے بھی بچا، اور اس کے برعکس نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں برے کاموں سے بچا لے۔ ان عذابھا کان غراما، غرام کا مطلب تھا چمٹ جانے والا، جیسے مقروض قرض ادا، جو مقروض قرض ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ جس کو غریم کہا جاتا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑتا، وہ پیچھے لگے رہتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور مقام ہمیشہ اقامت کی جگہ کفار کے لیے۔ سمجھ آ گئی فرق؟ پہلے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں نا کہ اب بابا جہنم سے صرف کون جائیں گے؟ کفار جائیں گے، اور جسر جہنم سے، پلسرات سے مسلمان منافق ٹائپ لوگ وہ گریں گے۔ یہاں یہ بات اور واضح ہو رہی ہے، انہا ساعت مستقرن و مقامن، کہ وہ مستقر بھی ہے، مقام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مستقر کہتے ہیں کچھ مدت، یعنی قرار پکڑنے کی جگہ، کچھ مدت کے لیے جہاں جائیں گے، اور مقام جہاں ہمیشہ اقامت رہے گی ان کی، مقیم، مقیم کہتے ہیں نا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو۔ پھر ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب،
تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، یہ دعا جو ہے نا، یہ صرف لفظوں سے پڑھنے والی نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کے دل سے نکلنے والی ہے، کہ آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پر، نیچر کی، کوئی پتا ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پتی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی یعنی کسی کوئی پرندہ ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں نا جب، اور یا آسمانوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کو دیکھتے ہیں، تو آپ کہاں اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں بنایا؟ تو آپ کے دل سے اٹھتا ہے کہ جو اتنا عقل مند ہے، اتنی سمجھ رکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو ایسے بیکار نہیں بنا سکتا، ضرور ان کا کوئی پرپز ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ مختلف علاقے میں مختلف پرندے یا چیونٹیاں یا کیڑے مکوڑے کیوں پائے جاتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ وہ اس علاقے کی مخصوص زمین کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، پرندوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے نا۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک چھوٹا سا بھی کیڑا ہے نا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا، مارو اس کو پرے، لیکن اس کا بھی زندگی کا کوئی پرپز ہے، وہ بھی کچھ کرنے آیا ہے۔ تو سبحانک ما خلقتها، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ایک چوٹی بھی بیکار میں نہیں پیدا کی، بے مقصد نہیں پیدا کی۔ سبحانک، تو پاک ہے اس سے، کس سے کہ تو کو بیکار کام کرے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ آپ کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل، وہ بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، پھر وجہ بتا دی کہ اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو بہت رسوا کر لیا۔ یعنی سزا تو اپنی جگہ، لیکن جو ساری مخلوق کے سامنے بےعزتی ہونے والی، اس سے بڑی کوئی بےعزتی نہیں، اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں۔ ایک شخص دنیا میں کتنا بھی پاپولر ہو، کروڑوں فینز ہوں اس کے، بہت اس پہ جان دینے والے ہوں۔ پچھلے دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی وہ کلپ بھیجی جس میں ایک شخص، ایک انڈین شخص تھا، وہ جب ٹرمپ کو کووڈ ہوا تھا تو اس کو بہت زیادہ شوق لگا تھا، کیونکہ وہ ٹرمپ کو گاڈ مانتا تھا، اور اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا۔ اور ٹرمپ تو 3 دن کے بعد صحت مند ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے نا، وہ ہمیشہ میں ان پہ رکتی تھی کہ اتنا ان کا ذکر بار بار آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ربنا، یہ جو ہمارے سادتنا و کبراءنا فاضلونا، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی ہم نے بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو چاہے کوئی ریلیجس لیڈر ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہو، چاہے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جس کو ایک لیڈر یا ہیرو مان لیتے ہیں، اس کی تو ان کو برائی کوئی نظر نہیں آتی، اور جو دوسرے ہیں ان کی اچھائی کوئی نظر نہیں آتی۔ دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق، بغیر جانے، صرف پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جھوٹی باتیں، الزام تراشی ان پہ کرنے لگتے ہیں، اور اپنے لیڈر کے معاملے میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کدھر گئی عقل؟ آپ کو حقیقت کہاں سے پتا؟ اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ اس کی اپنی حقیقت کیا اور اس کا کیا بنے گا؟ فالو کرنے کے لیے تو قرآن و سنت ہی کافی ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ کریں کہ جو یہ کرے گا وہی میں کروں گا، نہ۔ تو یہاں پر جہنم میں جانے والوں کی ذلت اور رسوائی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے۔ پھر ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام وحی پر موکل فرشتے ہیں، میکائیل بارش اور نباتات پر نگران فرشتے ہیں، اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتے ہیں۔ ان تینوں فرشتوں کا ذکر ان کے شرف اور مقام کے
بنا پہ کیا گیا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق زندگی کے قیام پر ہے. سب سے افضل فرشتے جبریل ہیں، پھر اس کے بعد میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں. اور پھر ان کا ذکر کر کے کہ آپ ان کے بھی رب ہیں. یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں لیکن آپ ان کے بھی رب ہیں. اعوذ بک من حر النار. اس کے بعد رب کے وسیلے سے آگ سے نجات کا سوال کرتا ہے انسان. ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے، اور آگ کے عذاب سے. کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجھل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا. مجھ سے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں. حرم کہتے ہیں اتنا عمر رسیدہ ہونا کہ انسان کی قوتیں کمزور ہو جائیں، اتنا بوڑھا کہ نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ کچھ کر سکے. معصم وہ چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو مذمت اور سزا کی طرف لے جاتی ہے. اور مغرم وہ قرض ہے جس کو ادا کرنے اور اس کو پورا کرنے پر انسان کو قدرت نہ ہو، اس کو پورا کرنے پر، اس قرض کو ادا کرنے کی اسے قدرت نہ ہو. ایک قول یہ ہے کہ یہ محض قرض سے پناہ مانگنا ہے، اور چاہے انسان کو قدرت ہو یا نہ ہو اس کو ادا کرنے کی. فتنۃ القبر اور عذاب القبر دو الگ الگ باتیں کی گئی ہیں. فتنۃ القبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں جو منکر نکیر کریں گے، اور مومن کو ہی بس نجات ملے گی اس سے. اور عذاب القبر کا مطلب ہے کہ جب وہ جواب جو نہ دے پائے یا جس کے صحیح نہ ہو پورے، اس کو جو سزا اس کے بعد ملے گی. ومن فتنۃ النار، آگ کے فتنے سے، یعنی ایسا فتنہ جو آگ میں لے جانے کا سبب بنے. وعذاب النار، اور فتنے کے بعد آگ میں جلنے کا عذاب. یعنی دو الگ الگ چیزیں. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس دعا کو تشہد میں مانگنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے. اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے درود شریف پڑھنے کے بعد. پھر ہے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار. اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا. وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے. میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، شکر ادا کیا الحمدللہ علی کل حال، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اس کے بعد آخر میں اپنی فریاد رکھ دی کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کسی بھی وقت اپنے انجام کو نہیں بھولتا. جہاں وہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد رکھتا ہے اور ان پہ شکر ادا کرتا ہے، وہاں وہ آخرت کے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. تقریباً تمام ہی دعائیں جو ہیں یا تو رات کو سوتے وقت کے اذکار میں شامل ہیں یا پھر تہجد کے اذکار میں شامل ہیں. یہ بھی مسند احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا تو اس نے مخلوقات کی تمام بیان کردہ حمد جو ہے یا اللہ کی تعریف جو ہے وہ ادا کر دی. تو یہ تھی جہنم سے بچنے کی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس کے لیے روزانہ توجہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آگ سے ہر صورت میں بچا لے، کیونکہ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔